بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ آج روزمرہ زندگی میں ہمارے گھروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات خوش اسلوبی سے ادا نہیں ہو رہے۔ اس میں کہاں پہ کمی آ رہی ہے، کیسے کمی آ رہی ہے، ہم نے اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا، صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں پڑی ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جب آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو۔ صرف اتنی سی بات پہ اگر عمل ہو جائے تو اللہ کے حکم سے گھروں سے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اب والدین ہر گھر میں موجود ہیں اور ساس یا والدہ ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ والدہ سمجھ کے اس سے ایسا سلوک کریں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو یہ ممکن نہیں کہ گھر جنت نہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیسوں کی کمی سے کوئی پرابلم نہیں آتے، رویے سے پرابلم آتے ہیں، اور یہ غربت اور امیرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، سکون کی کمی ہے۔ اب اللہ کریم کا یہ حکم ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اس کی تشریح آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اور انبیاء اولیاء کرام نے ہمارے سامنے وضاحت کی ہے۔ اکیلا اف نہ کہنے سے بات نہیں بنتی، ہر وہ عمل جو ہمارے والدین کے لیے تکلیف کا باعث ہو، حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھ کے خوش نہ ہونا یہ بھی تکلیف کا باعث ہے۔ آپ اپنے والدین کی طرف جب بھی دیکھو مسکرا کے دیکھو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بالمشافہ مل کے پریشانی کا اظہار کیا، جب پوچھا کہ پریشانی کیا ہے تو کہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یقین کریں میں نے خود ان سے بات کی کہ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ گھر میں بچوں کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، کہ بچے اس لیول میں محبت نہیں کر رہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا بالکل یہی بات ہے کہ میں بچوں کے لیے جو سوچتا ہوں، جو کر سکتا ہوں، اس کے نتیجے کے طور پہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ بچے بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو میں سن کے حیران رہ جاتا ہوں کہ والدین یقین کریں، بالکل حقیقت ہے کہ دوائی کے لیے کئی دن بچوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب پیسے ملیں اور کب دوائی آئے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی ایسی عمر تک نہ پہنچے؟ ہم سب نے اس عمر تک پہنچنا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے والدین اس حد تک مجبور نہ ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ یہ ایک آنسو آپ کے نامہ اعمال کو اس قدر گناہوں سے بھر دے گا کہ آپ کی سب نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ آپ کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے خدا را اس بات کو سوچیں کہ ہمارا والدین سے کیا رویہ ہے۔ اگلی بات معاشرتی رویہ ہے۔ ہم اپنے محلے میں، ہم اپنے پڑوس میں، ہم اپنے دوست احباب میں، ہم اپنے عزیز و اقارب میں کیا رویہ اپناتے ہیں؟ آج کل یہ عام سی بات ہے کہ کوئی نفع پہنچانے کا موقع ہے تو بھائی کو نہیں پہنچانا، یہ نفع کسی غیر کو پہنچ جائے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک دور ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق حسنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسے تربیت کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور میں صحابہ کرام کا
جھگڑا ہوا. اب یہ بات سن کے ہی دل پگھل جاتا ہے کہ جھگڑا کس بات پہ ہوا. کہ ایک صحابی، انہوں نے جگہ خریدی ہے، دوسروں نے بیچی ہے. خریدنے والے نے جب اس میں ہل چلایا تو دولت ملی، خزانہ ملا، سونا ملا، چاندی ملی. تو وہ اس مال و دولت کو لے کر بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے ہیں، اس خزانے کے پیسے نہیں دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ اللہ کریم نے تمہیں عطا کیا ہے، اب یہ تمہارا ہے. جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ الجھنے کی بجائے، لڑنے کی بجائے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. امیر المومنین کے پاس اس وقت دربار میں جو بھی لوگ موجود تھے، یہ واقعہ سن کے، یہ مقدمہ دیکھ کے سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس کی تربیت کا اثر ہے. کیا ہم امتی نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی نتیجہ ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے پڑوس، ان کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اپنی طرف خسارہ نہیں آنے دینا. کوشش کرنی ہے کہ دوسرا خسارے میں چلے جائے. کیا ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے؟ ہم نے اپنے عزیز و اقارب نے، اپنے معاشرے میں، اپنے ملنے والوں سے اپنا رویہ ایسا رکھنا ہے کہ وہ بعد میں بھی اس رویے کی وجہ سے آپ کو دلی طور پر دعا دے. میں اپنے ملنے والوں سے کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں 3 چیزیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو بہت اہم ہے. دعا کا کرنا، دعا کا لینا. ان 2 چیزوں سے ہٹ کر، یہ بھی بڑی اہمیت ہے ان کی، ان 2 چیزوں سے ہٹ کر خدمت. اب اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں خدمت کے سلسلے میں جتنا زیادہ سبق دیا ہے، اتنا زیادہ نماز کے لیے اس کی تاکید نہیں کی گئی. اب اگر نماز کی تاکید کو دیکھیں تو اس کی تاکید ہی بے بہا ہے. تو اگر خدمت کی توفیق اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا کہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز پڑھیں. اب اگر غور کرو تو نماز میرے وحدہ لا شریک رب کے لیے ہے. اگر آپ نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں تو نماز کی قضا مل جاتی ہے. ایک بھوکے کے لیے قضا نہیں ہے. اس کی خدمت کے لیے آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد اس کو کھانا دے سکیں. ایک پیاسے کے لیے، ایک ضرورت مند کے لیے اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے. اور آسان لفظ یہ کہہ لیں کہ فرض میں، نماز میں، عبادت میں قضا ہے، خدمت میں کوئی قضا نہیں ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوست احباب، سب کے ساتھ اپنا رویہ اس طرح کا رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام نہ کیا جائے کہ جی لنگر تقسیم کر دو، قرآن پڑھوا دو. ہم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ لوگ ہر وقت آپ کے لیے دعا کریں. وہ زبان سے دعا نہ بھی کرے تو ان کے دل سے دعا نکلے. السلام علیکم.